السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہو گئے، خیر سے ہو گئے۔ یہ بلاگ میں کل شام سے ہی اسٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ کل شام میں مانو کو کھلانے کے لیے میں سوچ رہی تھی اسے کیا کھلاؤں، کیونکہ دال بنی تھی اور مچھلی بنی تھی، تو دال یہ کبھی کھا لیتی ہوں تو کبھی اس نے کھانا نہیں ہوتا ہے، تو آج اس کا موڈ نہیں ہو رہا تھا دال کھانے کا۔ میں نے اسے کھانے کے لیے بھی دیا تھا، اور یہ دال اس نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا، تو دال یہ کھا نہیں رہی تھی۔ تو گھر میں انڈے پڑے ہوئے تھے لیکن دودھ ختم ہوا تھا، تو میں نے انڈے اور چینی کو اچھے سے پھینٹ لیا۔ ایک انڈا ہے تو 1 چمچ چینی کافی ہو جائے گا، 2 انڈے تھے تو میں نے 2 چمچ لے لی زیادہ تھا، تو اس سے تھوڑا میٹھا بنتا ہے۔ اگر آپ کو کم میٹھا چاہیے تو آپ 2 انڈے میں 1.5 چمچ یا 1 چمچ چینی ڈال کے اچھے سے پھینٹ لو۔ پھر اس کے بعد اس بریڈ کو، 1 انڈے کے لیے 1 بریڈ چاہیے ہوگا، کیونکہ کم ہم انڈا لگائیں گے نا تو بریڈ بہت سوکھا اور کڑک بنے گا۔ تو یہ فرائی پین بہت گرم ہو گیا تھا، گیس زیادہ آ رہا تھا، تو میں نے اس کو فرائی پین کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا تھا چولہے پر سے، تاکہ تیل نہ جل جائے۔ بچے وہی آلو روٹی اور گھر کا سالن کھا کے کبھی کبھی بور ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو کھانے کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ان کو نیو چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ اور جو بچے چوزی ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کے اگر بچے چوزی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے کھانے میں کتنا تنگ کرتے ہیں، تو یہ مانو مجھے کھانے میں اتنا تنگ کرتی ہے کہ سوچیں آپ کے۔ کبھی بھی تو میں اس کے لیے نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہوں، بناتی ہوں، ماشاءاللہ اچھی بنتی ہے، میری بہنیں کھا لیتی ہیں یا میں کھا لیتی ہوں، لیکن اس لڑکی نے نہیں کھانا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کھا لیتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، کسی کے کام میں ناک اڑانا یا کسی کے کام میں ناک ڈالنا، کسی کے کام میں ٹانگ اڑانا، تو کچھ لوگوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیبی ہیلدی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے بیبی ہیلدی ہوں گے۔ آپ کا ہسبینڈ بچپن میں کتنا موٹا گدھا تھا، تو آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا، یہ جینز میں ہوتا ہے۔ تو میری بیٹی کے پاپا سوکھے سڑے ہوئے تھے بچپن سے لے کر آج بھی ویسے ہی ہیں، تو مانو بھی ویسی ہی ہے، ماشاءاللہ یہ ہیلدی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ماں کھلاتی نہیں ہوگی یا ماں بھوکا مارتی ہوگی، تو یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اپنی سوچ کو بہتر کریں۔ کسی کے بھی بچے کو دیکھ کر یا کسی کے بچے کی حالت دیکھ کر، یا اس کے بچے کی حالت تھوڑی سی میلی ہو گئی ہے، یا بچے کا چہرہ تھوڑا گندا ہو گیا ہے، یا بچے کی حالت کمزور ہو رہی ہے، تو 100 وجہ ہو سکتی ہیں۔ بچہ اس وقت بیمار ہو گیا ہے، یا کچھ وجہ ہو سکتی ہے، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، گھر کے کبھی کچھ ایسے حالات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو آپ کسی کے بیبی کو یا کسی کو بھی ٹوک نہیں سکتے ہو کسی بھی بات کے لیے۔ کوئی آپ کے گھر میں آ کر آپ کے کاموں میں یا آپ کے مسئلوں میں ٹانگ اڑائے تو آپ کو برا لگتا ہے نا، تو دوسروں کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کی بات خاموش رہ کر سنی جائے گی، اور ہمیشہ آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا، کبھی کبھی تو آپ کا منہ بھی توڑا جا سکتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اور جو بھی کوئی اپنا کام کر رہا ہے، جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، آپ سے مشورہ جب لے تب آپ مشورہ دیں، کسی کو بلا وجہ مشورہ نہ دیا کریں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ مشورہ لے لے گا، آ کر آپ کو بتائے گا اپنا مسئلہ، آپ سے اپنے مسئلے کے لیے آپ سے حل مانگے گا، تو آپ دیجیے، بلا وجہ کسی کی مسئلے میں جو ٹانگ مت اڑائیں۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ، جو کوئی بھی ہو، بوائے ہو، گرل ہو، آدمی ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، آپ کے لیے میری طرف سے ایک مشورہ ہے کہ پلیز آپ کسی کے بھی مسئلے میں جا کر اپنی ٹانگ مت اڑائیں، یا کسی کے گھر دیکھنے کوئی پریشان ہے تو ہاں اس کو تسلی دے سکتے ہیں، دلاسا دے سکتے ہیں، مشورہ مت دیں۔ کبھی کبھی کسی انسان کو وہ مشورہ بھی زہر لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہو، پر آپ مفت کے مشورے دینے ایسے آ جاتے ہیں نا کہ
ہاں، میں نے بہت پٹائی لگائی اپنی بیٹی کی، اور ابھی بھی میں کبھی کبھی مانو کو چڑھا دیتی ہوں ایک دو، کیونکہ اس نے نا، مجھے پتہ ہے کہ اس نے میری بات ایسے سننی ہی نہیں ہے، کہ میری بات تو کیا کسی کی بھی بات ایسے نہیں سنتی ہے، کبھی مجھے اسے ڈانٹنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے نا اپنے دل میں برائی نہیں رکھتی ہے، آپ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں۔ ہاں، آپ اپنے بچے کے لیے اپنے دل میں برائی رکھ سکتی ہے، جب بھی آپ چلاتی ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے اوپر آتا ہے، تو کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے نا یہ سوچا کریں کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آئے گا۔ ہر کوئی آپ کی طرح بغیرت نہیں ہوتا کہ بات بنائے یا باتوں کو بڑھائے۔ جو کام ہم کسی کے اوپر بات کرتے ہیں نا، وہ کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے، ہم کسی کا عیب بیان کریں گے تو وہ عیب ہم میں بھی آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ تو کسی کے بھی اوپر بات کرنے سے پہلے نا 100 بار سوچ لیا کریں، اور کسی کو بلا وجہ کا مشورہ، مفت کا مشورہ مت دیا کریں۔